رب تعالیٰ کن لوگوں کو فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں؟ کائنات میں مختلف اذہان ہیں، مختلف قسم کے طبقات ہیں انسانوں کے، کامیاب کون ہے؟ دنیا کے اندر انسان چاہے جس بھی مذہب سے، دھرم سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے جس بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ نوجوانی کی طرف جا رہا ہو، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں، اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اپنی اس زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، میں نے دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر بندہ جو ہے اس نے ترقی کی اپنے اپنے معیار قائم کر رکھے ہیں۔ بعض کے نزدیک مال و دولت اکٹھی کرنا، مال اکٹھا کر لینا ترقی ہے، وہ اس کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ قارون کے پاس پوری کائنات سے بڑھ کے خزانے تھے، رب کائنات نے اتنے خزانے عطا فرمائے، روایت میں آیا کہ 70 خچر جو تھے نا، اس کی خزانے جہاں پڑے ہوئے تھے نا جن کمروں کے اندر، ان کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے خزانے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، زمین میں دھنستا جا رہا ہے، ابھی بھی دھنستا جا رہا ہے۔ تو بعض نے معیار بنایا کہ علم حاصل کر لو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ علم بھی معیار ترقی نہیں ہے، معیار کامیابی نہیں ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا معیار علم بھی نہیں ہے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ شیطان اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو ملائکہ کے اندر جگہ عطا فرمائی، جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے، علم کی بنیاد پہ اس کو جگہ عطا فرمائی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس نے بھی تکبر کیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ الغرض جو بھی معیارات انسان اپنے اپنے بناتا ہے وہ اس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو رب کائنات کے قرآن کو تھامنا ہوگا، حبیب خدا کے فرمان کو تھامنا ہوگا۔ اگر کائنات میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت کی کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، حبیب خدا کے فرمان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، رب تعالیٰ کن لوگوں کو فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں؟ کائنات میں مختلف اذہان ہیں، مختلف قسم کے طبقات ہیں انسانوں کے، کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین۔ پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور متقین کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے، متقین کے لیے خاص ہے۔ متقی بندہ جو بھی اس کو پڑھتا جاتا ہے قرآن، اس کا سینہ نور نالا نور کرتا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، متقین کے لیے تو ایک خصوصی نوازش ہے نا، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن ھدی للناس قرآن نے یہ بھی اعلان فرمایا ہوا ہے، کوئی سکھ بھی، کوئی ہندو بھی، یہودی، نصرانی اگر سیدھی نیت رکھ کے اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رب کائنات اس کو بھی ہدایت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا وہ لوگ جو اے پیارے حبیب آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اتنا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، وہ اچھا ہو یا برا ہو، بروز حشر ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں کامیاب ہونے والوں کی۔ رب کائنات کے قرآن نے فرمایا یہ 5 نشانیاں اپنے اندر اور 5 خوبیاں جو ہے نا اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔